اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ تعالیٰ تم پر یصلی علیکم تم پر رحمت بھیجتا ہے. ویسے جس وقت یہی لفظ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. میں نے درود کا لفظ جان بوجھ کر عام مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کیا. درود و سلام کا مرجع تو وہی ذات ہے کہ جس کو صدیوں سال تخلیق انسانیت سے پہلے اللہ نے نور بنا کر سجایا، اور اللہ کے فرشتے ان پر درود و سلام پڑھتے رہے، جن کے امامہ پر شمامہ پر فرشتے درود پڑھیں، جن کے قدم اٹھیں تو ملائکہ رحمتوں کے پر بچھائیں، جن کی زبان کھلے تو نقاش فطرت رحمت کے موتی ان کے لبوں سے نچھاور کرے. وہ ذات اللہ پاک نے کہا درود فرشتے بھی پڑھتے ہیں میں بھی، لیکن جس وقت غلاموں کی باری آئی تو اللہ پاک نے کہا والذی یصلی علیکم وملائکتہ. کیا مقام ہے مسلمانوں کا، کیا مقام ہے غلامان رسالت مآب کا، کیا عظمت و فضیلت کی خوشبو ہے اس کلام میں. جہاں کوئی حضور کا نوکر بیٹھا، اس نے ختم نبوت مان لی، اس نے ذکر کے لیے زبان تر کر لی، اس نے دل کو طلب کے نور سے منور کر لیا، اس نے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام ڈال دیا، اس کے وجود میں روشنیاں اتر گئیں، اس نے اظہار عقیدہ کیا کہ اے اللہ رب العالمین میں تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا. اللہ اللہ ہونے لگی تو رب نے کہا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کرتا ہے، میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، عقیدہ تو نے ٹھیک کر لیا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں رب ہوں اور میں تم سے بے نیاز تو میں ہوں، لیکن حضور کا غلام جس وقت کو غلامی کرے تو بے نیاز ہو کر وہ یہ کہ والذی یصلی علیکم، جیسے رسول پر میں درود پڑھتا ہوں تم پر بھی میں درود پڑھ رہا ہوں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ